تاریخ کے ایک بہت ہی دلچسپ کردار کی ذاتی ڈائری کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ کوئی عام کتاب نہیں، بلکہ ایک شہنشاہ کی ذاتی سوچوں کا مجموعہ ہے جو اس نے کبھی کسی کو دکھانے کے لیے نہیں لکھا تھا۔ ہم بات کر رہے ہیں مارکس اوریلیس کی کتاب غور و فکر یعنی میڈیٹیشنز کی۔ اور یہی بات اسے دنیا کی سب سے غیر معمولی کتابوں میں سے ایک بناتی ہے۔ یہ کوئی فلسفے کا لیکچر نہیں، نہ ہی کوئی شاہی فرمان ہے۔ یہ دنیا کی سب سے طاقتور سلطنت کے حکمران کی اپنے آپ سے سرگوشیاں ہیں۔ ایک ایسے شخص کی اندرونی کشمکش جو جنگ، وبا اور ذاتی غم کے طوفانوں میں گھرے ہوئے اپنے ذہن میں سکون تلاش کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ تو آج کی ہماری گفتگو کا مقصد صرف اس کتاب کے بارے میں جاننا نہیں، بلکہ اس شخص کے ذہن میں اترنا ہے، یہ سمجھنا کہ وہ کون سے اصول تھے جو اسے ہر روز سہارا دیتے تھے، اور یہ کہ اس کی 2000 سال پرانی تحریریں آج بھی ہمارے لیے اتنی اہم کیوں ہیں۔ چلیں اس شخص کی بات کرتے ہیں۔ مارکس اوریلیس کو اکثر فلسفی بادشاہ کہا جاتا ہے۔ وہ تاریخ کے 5 اچھے شہنشاہوں میں سے آخری تھا۔ یہ سن کر تو لگتا ہے کہ اسے ایک بہترین اور پرسکون ماحول ملا ہوگا۔ ہاں، یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ اس کا بچپن ضرور ایک مثالی ماحول میں گزرا۔ اس کا اصل نام تھا MNS ویرس۔ اس وقت کے شہنشاہ ہیڈریئن اس کی ذہانت اور سچائی سے اتنے متاثر ہوئے کہ اسے مذاق میں ویریسمس کہتے تھے، یعنی اپنے نام ویرس جس کا مطلب سچا ہے، اس سے بھی زیادہ سچا۔ تو اس کی پرورش بہترین اساتذہ کی نگرانی میں ہوئی اور اس نے اپنی زندگی سادگی اور فلسفے کے لیے وقف کر دی تھی۔ یعنی وہ ایک ایسا نوجوان تھا جسے کتابوں سے، سوچ بچار سے محبت تھی۔ اسے رتھوں کی دوڑ جیسے عوامی تماشوں سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ یہ اس دور کے کسی بھی رومی امیر زادے کے لیے ایک غیر معمولی بات تھی۔ تو 1661 میں جب یہ فلسفی شہنشاہ بنا تو لگتا ہے جیسے قسمت نے اس کے ساتھ ایک مذاق کیا۔ اسے تخت تو ملا، لیکن کیا اس سے وہ سکون ملا جس کی وہ تلاش میں تھا؟ سکون کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس کا دور حکومت شروع سے آخر تک بحرانوں کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ تھا۔ جیسے ہی وہ تخت پر بیٹھا، مشرق میں پارتھیا کی سلطنت نے حملہ کر دیا اور ایک پوری رومی فوج کو شکست دے دی۔ شمال میں جرمن قبائل جیسے مارکومانی اور کوارڈی وہ سرحدوں کو توڑ کر اندر داخل ہو رہے تھے۔ یعنی جیسے ہی اس نے اپنی ڈائری میں سکون کے بارے میں لکھنا شروع کیا، پوری کائنات نے اسے چیلنج کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اور یہ صرف جنگیں نہیں تھیں، سلطنت کے اندر کے حالات بھیانک تھے۔ مشرق سے واپس آنے والی فوجیں اپنے ساتھ طاعون کی وبا لے آئیں جس نے شہروں کو ویران کر دیا۔ پھر سیلاب اور قحط نے رہی سہی کسر پوری کر دی۔ حالات اتنے خراب تھے کہ اسے سلطنت چلانے کے لیے شاہی محل کے زیورات، فن پارے اور یہاں تک کہ فرنیچر تک نیلام کرنا پڑا۔ اس کا اپنا شریک شہنشاہ لوشیس ویرس، وہ بھی ایک عیش پرست اور غیر ذمہ دار شخص تھا، اور ان سب کے اوپر اسے اپنے سب سے قابل اعتماد جنرل ایویڈیس کیسیس کی بغاوت کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ واقعہ اس کی شخصیت کو سمجھنے کے لیے بہت اہم ہے۔ کیسیس نے مارکس کی موت کی جھوٹی افواہ سن کر خود کو شہنشاہ قرار دے دیا۔ کسی بھی دوسرے حکمران کا رد عمل وہ تو شدید غصہ اور انتقام ہوتا، لیکن مارکس کا رد عمل کیا تھا؟ اس کا رد عمل حیران کن تھا۔ اس نے اپنے فوجیوں سے خطاب کرتے ہوئے خانہ جنگی کے امکان پر دکھ کا اظہار کیا۔ اس نے کہا کہ اس کی سب سے بڑی خواہش یہ ہے کہ کیسیس خودکشی نہ کر لے یا اسے کوئی مار نہ دے، کیونکہ وہ اسے معاف کرنے کا موقع کھونا نہیں چاہتا۔ وہ انتقام نہیں، مفاہمت چاہتا تھا۔ یہ تو آج کے سیاسی ماحول میں ناقابل تصور ہے۔ ایک غدار کو معاف کرنے کی خواہش اسے تو کمزوری کی علامت سمجھا جاتا۔ کیا اس کے اپنے لوگوں نے اس پر سوال نہیں اٹھایا؟ بالکل اٹھایا ہوگا، لیکن یہی اس کے فلسفے کا اصل امتحان تھا۔ اس کے لیے غصہ یا انتقام ایک ذاتی ناکامی تھی۔ اس کا اصل مقابلہ کیشیس سے نہیں بلکہ اپنے اندر کے غصے سے تھا۔ جب کیشیس کو اسی کے آدمیوں نے قتل کر کے اس کا سر مارکس کے پاس بھیجا تو اس نے اسے دیکھنے سے بھی انکار کر دیا اور عزت کے ساتھ دفنانے کا حکم دیا۔ یہ عمل سلطنت کو نہیں بلکہ اپنی روح کو بچانے کے بارے میں تھا۔ اور یہ مشکلات صرف عوامی زندگی تک محدود نہیں تھیں، اس کی ذاتی زندگی بھی دکھوں سے بھری تھی۔ اس کے 13 میں سے 8 بچوں کی موت اس کی آنکھوں کے سامنے ہوئی۔
اس کا اکلوتا بیٹا جو زندہ بچا، کوموڈس، وہ تاریخ کے بدترین حکمرانوں میں سے ایک ثابت ہوا، ایک وحشی اور ظالم شہنشاہ جس نے اپنے باپ کی ساری میراث کو تباہ کر دیا۔ تو جب ہم غور و فکر پڑھتے ہیں، ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ کسی لائبریری کے سکون میں لکھی گئی کتاب نہیں ہے۔ یہ ایک ایسے شخص کی تحریر ہے جو ہر طرف سے دباؤ، درد اور مایوسی میں گھرا ہوا تھا۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس تمام افراتفری، جنگ، بیماری اور ذاتی غم کے بیچ کوئی انسان ذہنی سکون کیسے تلاش کر سکتا ہے؟ وہ کون سی طاقت تھی جو اسے سہارا دے رہی تھی؟ میرے خیال میں اس کا جواب اس کے فلسفے یعنی رواقیت، اسٹوئسزم میں چھپا ہے۔ بالکل، رواقیت اس کا ذہنی ہتھیار تھا۔ بہت سادہ الفاظ میں اس کا بنیادی مقصد فطرت کے مطابق زندگی گزارنا ہے۔ لیکن یہاں فطرت کا مطلب اپنی خواہشات کے پیچھے بھاگنا نہیں، بلکہ کائنات کے عقلی نظام، جسے وہ لوگوس کہتے تھے، اسے سمجھنا اور اپنی زندگی کو اس کے ساتھ ہم آہنگ کرنا ہے۔ اچھا، اسے سمجھنے کا ایک آسان طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ اسے 3 حصوں میں دیکھا جائے۔ فزکس یعنی یہ سمجھنا کہ دنیا کیسے کام کرتی ہے، منطق یعنی واضح طور پر سوچنے کی صلاحیت، اور اخلاقیات یعنی اس علم اور سوچ کو اپنے عمل میں کیسے لایا جائے۔ جی، اور ان کے لیے کائنات بے جان نہیں تھی۔ وہ مانتے تھے کہ پوری کائنات ایک زندہ عقلی وجود ہے جسے وہ خدا یا فطرت کہتے تھے، اور ہم سب کی روحیں اسی ایک الہی شعور کا حصہ ہیں۔ اس لیے سب سے بڑی نیکی یہ ہے کہ ہم اس کائناتی نظام کو سمجھیں اور اس کے ساتھ مل کر سب کی بھلائی کے لیے کام کریں۔ خود غرضی اس نظام کے خلاف جانا ہے۔ اور یہاں ایک ایسا اصول آتا ہے جو آج کی زندگی کے لیے شاید سب سے زیادہ کارآمد ہے۔ ہمارے اختیار میں کیا ہے اور کیا نہیں، اس کے درمیان فرق کرنا۔ یہی رواقیت کا مرکز ہے۔ وہ کہتے تھے کہ زیادہ تر چیزیں جن کے بارے میں ہم پریشان ہوتے ہیں، صحت، دولت، شہرت، یہاں تک کہ موت بھی، وہ غیر اہم ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کی کوئی قدر نہیں، بلکہ یہ کہ وہ بذات خود نہ اچھی ہیں نہ بری، وہ صرف حالات ہیں۔ اصل چیز یہ ہے کہ آپ ان حالات میں کیسا رد عمل ظاہر کرتے ہیں۔ یہ تو بہت گہری بات ہے، یعنی اصل فرق ان چیزوں میں ہے جنہیں ہم کنٹرول کر سکتے ہیں اور جنہیں نہیں کر سکتے۔ بالکل۔ اس کا آج کی زبان میں مطلب یہ ہے کہ ٹریفک میں پھنسنا، انٹرنیٹ کا سست ہونا، یا کوئی آپ کے بارے میں سوشل میڈیا پر کیا لکھتا ہے، یہ آپ کے اختیار سے باہر ہے۔ ان پر غصہ کرنا ایسا ہے جیسے بارش پر غصہ کرنا۔ رواقی کہتے ہیں کہ اصل طاقت اس بات میں ہے کہ آپ اس صورتحال پر رد عمل کیسے دیتے ہیں۔ کیا آپ غصے میں ہارن بجاتے ہیں یا اس وقت کو کچھ سوچنے میں استعمال کرتے ہیں؟ انتخاب آپ کا ہے، اور یہی وہ واحد چیز ہے جو واقعی آپ کی ہے، آپ کا رد عمل۔ تو مارکس اوریلیس کے لیے پارتھیا کی جنگ، طاعون کی وبا، کیسیس کی بغاوت، یہاں تک کہ اس کے اپنے بیٹے کا کردار، یہ سب اس کے اختیار سے باہر تھا۔ یہ وہ ٹریفک جام تھے جن میں اس کی زندگی پھنسی ہوئی تھی۔ وہ صرف ایک چیز کنٹرول کر سکتا تھا، ان حالات میں ایک اچھا، نیک اور عقل مند انسان بن کر رہنا۔ اور اس کی کتاب غور و فکر اسی کنٹرول کو حاصل کرنے کی ایک پریکٹس ہے۔ وہ کوئی فلسفیانہ مقالہ نہیں لکھ رہا تھا، وہ خود سے بات کر رہا تھا، خود کو یاد دلا رہا تھا، خود کو تربیت دے رہا تھا۔ تو یہ ڈائری، میڈیٹیشنز، اس کے لیے ایک ذہنی جم کی طرح تھی، جہاں وہ روز اپنے ذہن کو مضبوط کرنے کی ورزش کرتا تھا۔ یہ بات بہت دلچسپ ہے کہ اس کا اصل یونانی عنوان تھا ٹا ایز ہیاٹون، جس کا مطلب ہے اپنے لیے یا اپنے آپ سے۔ اور کیونکہ یہ صرف اپنے لیے لکھی گئی تھی، اس لیے یہ بے حد ایماندارانہ ہے۔ وہ کسی کو متاثر کرنے کی کوشش نہیں کر رہا۔ وہ اپنی کمزوریوں کا اعتراف کرتا ہے، جیسے اسے غصہ جلدی آ جاتا ہے یا وہ بعض اوقات مغرور ہو جاتا ہے۔ پھر وہ خود کو اپنے ہی اصول یاد دلاتا ہے۔ یہ ایک انسان کا اپنی روح کو سنوارنے کا عمل ہے۔ اس کی ایک بہترین مثال کتاب کا پہلا حصہ ہے۔ عام طور پر لوگ اپنی کتاب کا آغاز اپنی کامیابیوں یا نظریات سے کرتے ہیں۔ مارکس اپنی کتاب کا آغاز شکر گزاری سے کرتا ہے۔ وہ ایک ایک کر کے اپنی زندگی کے ہر اہم شخص کا شکریہ ادا کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ اس نے ان سے کیا سیکھا۔ ہاں، وہ اپنے دادا سے نرمی اور اچھے اخلاق سیکھنے کا ذکر کرتا ہے، اپنی ماں سے پرہیزگاری اور سخاوت، اپنے ایک استاد رسٹیکس سے یہ سیکھنے کا کہ فضول باتوں میں وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے۔
یہ ایک شہنشاہ کے لیے جو دنیا کے سب سے طاقتور مقام پر تھا، عاجزی کی ایک ناقابل یقین مثال ہے۔ وہ یہ تسلیم کر رہا ہے کہ وہ جو کچھ بھی ہے دوسروں کی وجہ سے ہے۔ اور پھر وہ مشہور اقتباس آتا ہے جو شاید اس کتاب کی روح ہے۔ کتاب 2 کا آغاز صبح سویرے خود سے کہو، آج میرا واسطہ ایک مداخلت کرنے والے، ایک ناشکرے، ایک مغرور، ایک دھوکے باز، ایک حاسد اور ایک خود غرض انسان سے پڑے گا۔ یہ پڑھ کر پہلے تو لگتا ہے کہ وہ کتنا مایوس کن ہے۔ لیکن اس کی اگلی لائن سب کچھ بدل دیتی ہے۔ وہ کہتا ہے، یہ سب کچھ ان کے ساتھ اس لیے ہے کیونکہ وہ اچھائی اور برائی کے فرق سے ناواقف ہیں۔ لیکن میں، جس نے اچھائی اور برائی کی فطرت کو سمجھ لیا ہے، میں ان سے نہ ناراض ہو سکتا ہوں اور نہ نفرت کر سکتا ہوں، کیونکہ ہم سب ایک ساتھ کام کرنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں، جیسے پاؤں، ہاتھ اور آنکھیں۔ یعنی یہ مایوسی نہیں بلکہ ذہنی تیاری ہے۔ وہ اپنے ذہن کو دن کے چیلنجز کے لیے تیار کر رہا ہے۔ وہ پہلے سے ہی اپنے اندر ہمدردی پیدا کر رہا ہے تاکہ جب کوئی اس کے ساتھ برا سلوک کرے تو وہ غصے سے رد عمل نہ دے بلکہ سمجھے کہ وہ شخص جہالت کی وجہ سے ایسا کر رہا ہے۔ یہ صرف ایک فلسفیانہ مشق نہیں تھی، یہ حقیقی دھوکے اور غداری سے نمٹنے کا ایک عملی طریقہ تھا۔ جب وہ یہ لکھ رہا تھا تو وہ واقعی ایسے لوگوں سے گھرا ہوا تھا جو اس کے خلاف سازشیں کر رہے تھے۔ اس کا یہ لکھنا اپنے آپ کو یاد دلانا تھا کہ اس کا اصل کام ان لوگوں کو سزا دینا نہیں بلکہ اپنے کردار کو محفوظ رکھنا ہے۔ یہ تصور کرنا ہی حیرت انگیز ہے۔ ایک رومی شہنشاہ سلطنت کی شمالی سرحد پر ایک فوجی کیمپ میں بیٹھا، جنگ کے شور کے درمیان رات کو چراغ کی روشنی میں خود کو ایک بہتر انسان بننے کے بارے میں نوٹس لکھ رہا ہے۔ اور یہ کوئی خیالی بات نہیں ہے۔ کتاب کے کچھ حصوں کے شروع میں اس نے خود لکھا ہے کہ یہ کہاں لکھے گئے۔ کتاب 2 کے شروع میں لکھا ہے، کوڈی کے درمیان گرین دریا کے کنارے پر لکھا گیا۔ وہ اپنی سلطنت کی سرحد پر وحشی قبائل سے جنگ لڑ رہا تھا اور اس افراتفری کے بیچ میں وہ اپنی روح کی گہرائیوں میں سکون تلاش کر رہا تھا۔ باہر تلواروں کا شور تھا اور اندر وہ اپنے خیالات کو ترتیب دے رہا تھا۔ تو ہمارے سامنے یہ ناقابل یقین تضاد ہے۔ ایک ایسا شخص جس کے پاس بے پناہ طاقت تھی، لیکن اس کا آئیڈیل پرسکون غور و فکر تھا۔ اسے ایک جنگجو بننے پر مجبور کیا گیا جبکہ وہ امن چاہتا تھا۔ ایک ایسا حکمراں جو شان و شوکت سے نفرت کرتا تھا لیکن روزانہ اسی سے گھرا رہتا تھا۔ اور یہی اس کتاب کی اصل طاقت ہے۔ یہ ہمیں بتاتی ہے کہ فلسفہ صرف پرسکون وقتوں کے لیے نہیں ہے۔ اصل فلسفہ تو بحران میں ہی پرکھا جاتا ہے۔ مارکس کے لیے اس کی پوری زندگی ایک امتحان تھی اور یہ کتاب اس کا ذاتی گائیڈ بک تھی کہ اس امتحان کو کیسے پاس کیا جائے۔ یہ ہمیں آج کے دور کے لیے ایک بہت گہرے سوال کے ساتھ چھوڑ جاتا ہے۔ ایک ایسی دنیا میں جہاں بہت کچھ عوامی امیج اور دکھاوے کے لیے کیا جاتا ہے، جہاں ہر عمل کو سوشل میڈیا پر دکھانے کی دوڑ لگی ہے، وہاں ذاتی طور پر خاموشی سے نیکی کے لیے کوشش کرنے کا کیا مطلب ہے؟ ایک شخص کو، خاص طور پر مطلق طاقت رکھنے والے شخص کو، دنیا کو کنٹرول کرنے کے بجائے صرف اپنے ذہن کو کنٹرول کرنے پر توجہ مرکوز کرنے کے لیے کس قسم کی اندرونی طاقت کی ضرورت ہوتی ہے؟ خاص طور پر جب اسے یہ توقع نہ ہو کہ اس کی اس کوشش کے بارے میں کوئی کبھی جان پائے گا۔ مارکس اوریلیس یہ سب تاریخ کے لیے نہیں کر رہا تھا، وہ یہ اپنے لیے کر رہا تھا، اور شاید یہی وجہ ہے کہ تاریخ اسے کبھی بھلا نہیں سکے۔